بنیادی طور پہ تو دو اہم ایشوز ہیں، بقیہ تو ظاہر ہے کہ 48 کے قریب ترامیم ہیں جو NFC کے متعلق ہیں، اصلاحات کے متعلق ہیں اور دیگر جو چھوٹے موٹے ایشوز ہیں اس کے متعلق ہیں. لیکن جو بگ ایشوز ہیں اس میں ایک تو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اور جو آرمی کی امینڈمنٹس ہیں، آرمی کے متعلقہ ہیں، یہ دو زیادہ ہیں جس کے اوپر بات ہو رہی ہے. تو جو فیڈرل کورٹ ہے نوید صاحب، بنیادی طور پہ پیرالل آپ دو کورٹس کھڑی کر رہے ہیں، اور جو سپریم کورٹ آلریڈی چل رہی تھی اس سے آپ نے سو موٹو کا جو اس کا ایک رائٹ تھا جو وہ لے لیتا تھا کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے، گرپ کرنے کے لیے، آلدو کہ بہت سارے مواقعوں کے اوپر اس کا غلط استعمال بھی ہوا، لیکن بہت سارے مواقعوں کے اوپر اس کا ٹھیک استعمال بھی ہوا. تو اب اگر ایک چیز چل رہی ہے تو اس کے استعمال کو درست کرنا چاہیے، نہ کہ وہ اختیار ہی اس کو چھین لینا چاہیے. دوسری چیز جو آپ نے بنائی ہے، جو آپ اس وقت اسیس کر رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کی وجہ سے آپ کے جو مقدمات ہیں وہ تیزی سے پروسیڈ ہوں گے اور قوم کو انصاف جلد ملے گا. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے، آپ دیکھیں نبی صاحب کہ کتنے کیس ہیں ایسے جو کانسٹیٹیوشنل کیس ہیں اور پبلک اس میں کیا انٹرسٹ ہوتی ہے. دیکھیں میرا ایک زمین کا کیس ہے تو مجھے تو اسی کے اندر دلچسپی ہے نا، اس کا فیصلہ جلدی ہونا چاہیے. تو آپ کے کتنے کانسٹیٹیوشنل کیس ہیں جو سپریم کورٹ کے اندر چلتے رہتے ہیں اور سپریم کورٹ انہی کے اندر الجھی رہتی ہے. دیکھیے ایسا ہرگز نہیں ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ پیرالل نظام کھڑا کر رہے ہیں اپنے چیزوں کو درست کرنے کے لیے. آپ کو جو پریویلیجز چاہیے ان پریویلیجز کو حاصل کرنے کے لیے آپ ایسی کینگرو کورٹس بنا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کو جو چیزیں امینڈمنٹس چاہیے، آپ کو کانسٹیٹیوشنلی جو فیورز چاہیے، تو آپ کچھ ایسی چیزیں ڈیزائن کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر آپ کو وہ آسانی سے مہیا ہو جائے. کیونکہ یہاں پہ تو وہ آپ کو مہیا ہوتا نہیں تھا. دیکھا ہوگا آپ نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو آؤٹ کیا، آپ نے دیکھا ہوگا مشرف صاحب کے معاملے میں کچھ چیزیں ہوئیں، پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے عرصے کے اندر بھی عمران خان کے معاملے کے اندر بھی کچھ چیزیں ہوئیں. تو ظاہر ہے کہ کورٹس ایکٹیو تھیں، پرو ایکٹیو تھیں بعض اوقات، تو وہ کچھ چیزیں کر رہی تھیں، آپ کو روک رہی تھیں، ایسی امینڈمنٹ سے آپ کو روک رہی تھی کہ جس سے آپ کو خوف آتا تھا. تو اب آپ نے کام کیا کیا ہے کہ آپ نے وہ اختیار ہی ان سے واپس لے لیا ہے. لہٰذا وہ اختیار کسی پسندیدہ جگہ کے اوپر آپ نے شفٹ کر دیا ہے. اب آپ کی کورٹ ہے، آپ ہی جج ہیں، آپ ہی منصف ہیں اور آپ ہی کے پاس سب کچھ ہے. آپ جو چاہیں کریں، جیسے چاہیں جئیں، جیسے چاہیں کھیلیں، اب سب کچھ آپ کی کورٹ کے اندر ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس کو ڈیبیٹ میں آنا چاہیے تھا، ڈسکشن میں آنا چاہیے تھا. ججز کی کوئی ایسی کمیونٹی ڈیولپ کی جاتی کہ جس کے اندر یہ پیش ہوتا، ڈیبیٹ ہوتی، ڈسکشن ہوتی، 2 4 6 ماہ کی ایسی ایک اوپن ڈیبیٹ ہوتی کہ جس کے پروز اینڈ کونز آتے. اس کے بعد اگر کوئی چیز پوری قوم کا کنسنسس کے اوپر ہو جاتا، پوری جوڈیشری کا کنسنسس اس کے اوپر ہو جاتا، لائر کمیونٹی کو آن بورڈ کیا جاتا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ لائر کمیونٹی کے اندر پورے کا پورا ایک انریسٹ ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی پری ریکوزٹس ہیں نوید صاحب وہ پورے نہیں ہوئے، اس وجہ سے پوری سوسائٹی کے اندر ایک انریسٹ ہے. ان پری ریکوزٹس کو پورا کرنا پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور اگر آپ اچھی چیز لے کے آ رہے ہیں تو آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ نوید صاحب سادہ سی بات ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت فیوریبل ہے تو آپ خوف کیوں کھا رہے ہیں؟ تو پھر تو آپ کو سب کو آن بورڈ لینا چاہیے اور اس کو مزید بہتر کر کے ٹیبل کرنا چاہیے، آگے بڑھے قوم اس کو انجوائے کرے. تو یہ بنیادی چیز ہے، ہم جو سمجھتے ہیں کہ اس کو دیکھنا چاہیے.